یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کسی نے کلپ بھیجی کہ وہ جو اعلان کر رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے کسی بھی دنیا یعنی ملک کے مزار پر دعا کروانی ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، کھانا کھلانا ہو غریبوں کو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم وہاں جا کے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور مزار پہ کھانا بھی کھلا دیں گے۔ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، فراڈی ہیں سب کے سب، یہ مطلب یہ کہ پیسہ کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ آسان ہے لوگوں کو دینی لحاظ سے بیوقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کرنا، اور ہمارے لوگ اس لیے بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دین کی بیسکس بھی نہیں سیکھی ہوتی۔ ہمارے نزدیک ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، قرآن پاک ناظرہ، زیادہ حفظ، اس کے بعد نماز سکھا دی، سنت کے مطابق دعائیں یاد کروا دی بچوں کو، لیجئے کامل مسلمان تیار ہے۔ اس کے بعد باقی اور دین ہے ہی نہیں، باقی قرآن حدیث کو چھوڑ دو، وہ غیر ضروری ہے۔ ہمارے بچے جب گھروں سے دین نہیں سیکھیں گے تو لازم بات ہے باہر نکل کر جیسی کان میں آواز پڑے گی وہ اسی کو دین سمجھیں گے، جیسا سوشل میڈیا پہ کسی نے بیٹھ کے بتا دیا کہ دین یہ ہے وہ ویسے قبول کر لیں گے۔ اگر کسی جعلی پیر کے ہاتھ میں پڑ گئے تو وہ اپنی ہی تعلیمات ذہن میں فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اصل دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسا ہی ہے کہ جی مزار پہ جا کے دعا، اب یہ مزار پہ دعا کروائیں گے پیسے دیں، یہ ہے اجارہ، اور دعا کے اوپر اجارہ بالکل ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں بھی یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض لوگ حفاظ کو بٹھا دیتے ہیں قبور پر کہ آپ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنی اجرت دے دیں گے تاکہ میت کو ثواب پہنچے۔ قرآن پڑھنا ایک طاعت ہے، یعنی ایک نیکی ہے، اور نیکی پہ اجرت نہیں لے سکتے آپ۔ اب نیکی پہ اجرت لیں گے ثواب ملے گا ہی نہیں، تو ایصال ثواب کیا ہوگا یہ بتائیے؟ اب یہ فراڈی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ بھی پکے فراڈی ہیں، ان لوگوں سے آپ دور رہیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ طاعت پہ اجرت کو فقہا نے جائز کیا، حالانکہ اصلا ناجائز، وہ اس وجہ سے کہ وہ اگر نہ کرتے تو پھر دین کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ امام صاحب کے لیے، مؤذن کے لیے، مسجد کے خادم کے لیے، جو دین پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ بھی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اس کی اجرت طے کرتے ہیں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اگر ہم امام کو سیلری ہی نہیں دیں گے اور کہیں گے آپ فری میں پڑھائیں ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور وہ بازار میں بیچارہ کام کر رہا ہے تو وہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، پتہ چلے نہ امام ہے نہ مؤذن ہے نہ خادم ہے، تو سارا کام رک جائے گا۔ ایسی اگر دینی اساتذہ ہی نہ ہوں تو فقہ کون پڑھائے گا، عالم کون بنائے گا، مفتی کون بنائے گا، حافظ کون بنائے گا؟ ان چیزوں کا استثناء کیا۔ باقی وہی اب حکم اصل پر ہے کہ طاعت پر اجرت لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ لوگ اس قسم کے جو ہیں یہ آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں کیا برکت ہو سکتی ہے جو پیسے لے لے کر آپ کو پاگل بنا رہے ہوں؟ ان سے آپ دور رہیے۔